فدعائي وابتهالي شاهد للافتقار قد كفاني علم ربي صبري واختياري فدعائي وابتهالي شاهد للافتقار ولهذا السر يدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فقط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الرعد آیہ نمبر 29 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیہ نمبر 28 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ عظیم الشان واسع السلطان مدبر الاکوان فی ملکہ تسبح الافلاک وحول عرشہ تسبح الاملاک وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عظیم الشان ہستی ہے، جس کی سلطنت وسیع ہے، جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ افلاک اس کی بادشاہت میں تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے عرش کے ارد گرد فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا 13واں پارہ ہے، سورۃ الرعد ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا صاحب فراست اور جو ہے اہل التقوی اور اہل الایمان کے بارے میں ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے ماننے کے بعد توڑتے نہیں ہیں۔ جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قرابت داری، ان کو جوڑتے ہیں، زمین میں فساد نہیں پھیلاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے عقبت دار ہے، بڑا اچھا ٹھکانہ ہے جنت میں، آخرت میں ان کے لیے، اور فرشتے بھی ان کو ہر طرف سے سلام کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بد لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوط کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں، اور ان کے لیے برا گھر ہے آخرت میں، ظاہر جنت یا دوزخ۔ تو نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور بدکاروں کے لیے ظاہر ہے کہ آگ کا عذاب ہے۔ اور پھر کافروں کا مطالبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان پر کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جواب دیجئے کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اس کو گمراہ کرتا ہے، جو اس کی طرف جھکے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف جھکے اللہ تعالیٰ اسی کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اور قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن بس ان کی ضد اور ہٹ دھرمی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب آیت نمبر جو ہماری 28 لاسٹ سیشن میں ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اویئر ہو جاؤ کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دل کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ تو پھر آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 29 سے انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، سورۃ الرعد آیت 29، 13واں پارہ۔ الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وہ عاملو، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، طوبیٰ، خوشحالی ہے، لہم، ان کے لیے، لیے ہم، ان کے لیے، وہ حسن، اور عمدہ، معاب، ٹھکانہ ہے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور کیا کیا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، طوبیٰ لہم، تو ان کے لیے
حسن و مآب، تو ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو طوبہ کا لفظ آیا نا یہاں پہ، طوبہ طوبہ کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، مثلا خیر، حسنہ، کرامت، رشک، جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں۔ طوبہ جو ہے روٹ ورڈ ہے تو یا با، یعنی توئیں یہ بے، ٹھیک ہے۔ تو تاب بھی ہوتا ہے، اور مدینہ طیبہ میں ایک قسم کی کھجور ہوتی ہے جسے تاب کہا جاتا ہے، تو الف با، توئیں الف با۔ اور یہ جو آیت میں ہے ہماری سورۃ الرعد کی 29 جو ہم پڑھے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے۔ اس کے لیے بعض نے کہا ہے کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے ہر قسم کی خوشگواریاں ہیں جو جنت میں حاصل ہوں گی، مثلا بقا، ہمیشہ دوام ہے نا، وہاں تو موت آئے گی نہیں، عزت، غنا وغیرہ جن کے زوال کا اندیشہ نہیں ہے، وہاں تو زوال کسی چیز کا ہوگا ہی نہیں، صرف جو ہے دنیا میں زوال ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ تو طوبیٰ کی کو ہم دوبارہ سے اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں۔ طوبیٰ کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، مثلا خیر، حسنہ، کرامت، رش، جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اسے مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسے بھی مبارک ہو، اور اسے دگنا مبارک ہو جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ تو ہمارے لیے تو دگنی مبارکبادی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی مبارک لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ کرام وغیرہ اجمعین وغیرہ۔ تو ہمارے لیے بھی مبارکباد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، تو ہم نے دیکھا بھی نہیں لیکن ایمان لے آئے۔ بات تو جب ہے نا کہ کوئی چیز سامنے ہو، دیکھ کے ایمان لائے، تو ہم نے تو بن دیکھے ایمان لائے، اس لیے ہمارے لیے دگنی مبارکباد ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا، طوبیٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی درخت ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے۔ طوبیٰ ایک درخت کا نام بھی ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے، جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بخاری مسلم میں کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہ ہوگا۔ اور روایت میں ہے کہ چال بھی تیز اور سواری بھی تیز چلنے والی، اس کے باوجود چال بھی تیز ہے، سواری بھی تیز چل رہی ہے، لیکن وہ جو ہے سوار جو ہے 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے صحیح بخاری میں ہے کہ جو ہم سورۃ الواقعہ روز رات کو آپ پڑھتی نا، جس میں آپ پڑھتی ہیں وَظِلٍّ ممدود، تو اس کی تفسیر میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا سایہ ہوگا جو کہ 100 سال تک جائے گا۔ اور حدیث میں 70 یا 100 سال اس کا نام شجرۃ الخلد ہے، تو اس کو شجرۃ الخلد بھی کہتے ہیں۔ خلد جو ہے کہتے ہیں نا خالدین، کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے کہتے ہیں نا، تو جو ہے خالدین ہمیشہ رہنے والے، تو حدیث میں ہے کہ 70 یا 100 سال اس کا نام شجرۃ الخلد ہے، ہمیشہ رہنے والا شجرہ، یعنی شجرۃ درخت، ہمیشہ رہنے والا درخت۔ تو اب ہم آیت نمبر 30 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ آیت نمبر 30 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، کذالکا، اسی طرح، ارسل بھیجا نا ہم نے، کہا آپ کو، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، فی امتن، اس امت میں، قد تحقیق، خلط گزر چکی، من قبلہا، من سے قبل پہلے، ہا اس، ہا جو ہے ضمیر ہے، من قبلہا اس سے پہلے، اممن کئی امتیں، لتتلوا لی تاکہ، تا آپ اتلوا پڑھیں، لتتلوا تاکہ آپ پڑھیں، علیہم ان پر، الذی وہ جو، اوحینا اوحی وہی کی، نا ہم نے، اوحینا وہی کی ہم نے، الی کا الا طرف کا آپ کے، الی کا طرف آپ کے، وہم اور وہ، یکفرونا وہ کفر کرتے ہیں، بالرحمن رحمان کا، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، ربی رب ہے میرا،
لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی، علیہ اسی پر، اللہ پر ہی اسی، علیہ اسی پر توکلتو توکل کیا میں نے، و الیہ و اور الہ طرف ہی اسی کی، و الیہ طرف اسی کے، متاب لوٹنا ہے میرا۔ تو یہاں میں نے تو متاب پڑھا ہے، تو میرا جو ہے کیسے پتہ چلا اس ورڈ میں متاب میں کیا چیز ہمیں بتاتی ہے؟ میرا کا بی سے پتہ چلتا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، با کسرہ بی با زیر بی، کیونکہ وہ یا کی ساؤنڈ دے رہا ہے نا جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم، ٹھیک متاب۔ تو اب ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ رننگ ٹرانسلیشن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا، ٹھیک ہے، کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا، یعنی کہ امت محمدیہ جو ہم امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو امتن جو ہے نا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امتن جو ہے، امت کا لفظ قرآن و حدیث میں کئی ایک معنی میں مستمل ہے، کئی ایک معنی میں آتا ہے۔ نمبر ایک مدت یا زمانے کے معنی میں، نمبر دو امام و مقتدی یعنی امام و پیشوا کے معنی میں، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی جو ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر تین ملت اور دین کے معنی میں آتا ہے۔ نمبر چار جماعت اور طائفہ، طائفت ان کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہے آیا ہے ملت کے معنی میں آیا، امتن، اس امت، ٹھیک ہے۔ کذالک ارسلناک فی امتن، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی۔ پہلی امتوں کے رسولوں کو بھی ان کی امتوں نے جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، جس طرح آپ کی تکذیب کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں عذاب الہی سے دوچار ہوئیں، انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے کہ یہ آپ کو مان کے نہیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے قوموں کے عذاب نہیں دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے تبوک کی اور وہ بستیاں تو پاس ہی تھیں، وہاں سے گزر بھی ہوتا تھا۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو ان قوموں کی طرح یہ بھی اپنے انجام سے بے فکر، انہیں بھی نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے، یہ اللہ رحمان کے منکر ہے۔ قد خلت من قبلها لیتتلوا علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ تو یعنی اس میں یہاں فرما رہے ہیں اس آیت کے ٹکڑے میں، مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب جو قرارداد ہوئی، جو پیکٹ سائن ہوا، تو اس میں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے، تو انہوں نے کہا کہ رحمان رحیم کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اس پر بھی حدیث دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر کہ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے، تو انہوں نے کہا یہ رحمان رحیم کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ رحمان نام پسند ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا الفاظ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ رحمان رحیم کیا ہے ہم نہیں جانتے، استغفر اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو اپنے بچوں کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا کریں۔ میں اور آپ تو اب نانی دادیاں بن گئی ہے، تو ہم اپنے بچوں سے کہیں گے کہ عبداللہ عبد الرحمن نام رکھیں۔ الحمدللہ میرے نواسے کا نام
میرے بتائے بغیر میری بیٹی نے عبداللہ رکھ دیا. الحمدللہ الحمدللہ. چلے اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی ہدایت دے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ متاب، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا اور حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے، اسی کی جانب میرا رجوع ہے، اسی کی جانب میرا، یعنی رحمان میرا وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو مر کر اسی کی طرف جانا ہے. دنیا میں بھی کوئی مشکلات آئے، کوئی پریشانی، کوئی بھی حال ہو، ہر حال میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت 31 ولو و اور لو اگر انا یقیناً قرآن ہوتا سیرت کے چلائے جاتے بھی اس کے ذریعے الجبالو پہاڑ جبال او یا قطعت پھاڑ دی جاتی بھی اس کے ذریعے الارض زمین او یا کلما کلام کیا جاتا بھی اس کے ذریعے سے الموتا مردوں سے بلکہ للہ اللہ ہی کے لیے الامر معاملہ جمیعاً سارے کے سارا افلم کیا بھلا لم نہیں افلم کیا بھلا نہیں یا ای اسی یہی اسی مایوس ہو گئے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ان کے لو اگر یشاء چاہتا اللہ لہدن ناسا لا البتہ ہدا وہ ہدایت دیتا لاہدن ناسا لا ہدا البتہ وہ ہدایت دیتا الناسا لوگوں کو جمیعاً سب کے سب کو اور لا یزالو ہمیشہ رہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تصیبہم پہنچے گی انہیں بیما بوجہ اس کے جو صنعو انہوں نے کیا قاریتن کوئی آفت او یا تحلو وہ اترتی ہے قریباً قریب ہی من دارہم من سے دار گھر ہم ان کے من دارہم ان کے گھر کے حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا میں پانی پی لوں یا آ جائے وعدہ اللہ کا انا بے شک اللہ لا یخلفو لا نہیں یخلفو وہ خلاف کرتا المیعاد وعدے کے. رننگ ٹرانسلیشن روا ترجمہ آیت نمبر 31 اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. جی یہاں پر ہے وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض کے کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے. تو پہلے ہم دیکھ رہے تھے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اب مجھے بتائیے کہ یہ اس کی تطبیق ہم کرتے ہیں، اس آیت کی تطبیق کسی دوسری آیت سے کرتے ہیں تو سُيِّرَتْ الْجِبَالُ کہاں آتا ہے؟ کس صورت میں آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ سورت بقرہ میں آتا ہے
لو انزلنا حاضل جبل یہ پہاڑ کے دیتے ہیں نا سورۃ کاف میں، یہ جو لو ہے انزلنا حاضل ہاں، یہ جو جی آپ وہ نہیں جبل آتا وہ جہاں پہ آتا ہے کہ لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل لرأیتہ، لرایت خشیت اللہ تلک ہاں الانسان نظر ہاں ربہ ہاں عذاب جی جی یہ سورۃ کاف میں ہی آتا ہے نا، یہ آپ نے جبال بقرہ میں جی آپ نے جبال تو بتا دیا پہاڑ، آپ یہ جی بتائیے کہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے نا، وَإِذَا جی الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ کہاں آتا ہے؟ یہ مطلب سُيِّرَتْ مطلب ایسی آیت بتائیے جس میں سُيِّرَت یہ بھی تو ہو۔ ہاں یہ 30ویں سپارے میں ہے وہ سورت، سوری میں ابھی ایک منٹ میں کوئی یاد بات نہیں، کر کوئی بات نہیں، صورت نہیں آتی، آیت آتی ہے آپ کو؟ ہاں بقرہ میں ہے نا سورۃ بقرہ میں، نہیں، وہ بقرہ کا تو آپ جبال بتا دیا، اب نو نو سُيِّرَتْ نو 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 وَإِذَا بقرہ میں الْجِبَالُ نہیں ہے سُيِّرَتْ، یہ اما سورہ 30ویں سپارے میں ہے پارے بقرہ میں نہیں ہے نا، لو انزل حاضر قرآن جو ہے وہ بھی تیسرے بقرہ میں نہیں ہے، کاف میں نہیں ہے، یہاں جی اما کا پارہ آپ پہنچ گئی تو ہم دیکھ ہاں لیتے جی، جزاک اللہ خیر، غلط بھی بولیں، یہ بہت اچھا رہتا ہے کہ اٹینٹیو ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کا بہت ثواب ہے، اور غلطی پہ ڈبل ثواب ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، کیونکہ کوشش کی آپ نے تو بالکل پارٹیسپیٹ کیا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو ہم نے تطبیق کر دی، کیونکہ ہماری آیت میں بھی آ رہا ہے نا، تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو ہم نے جبال سیرت کی تطبیق کر دی کہ یہ اس میں بھی آتا ہے، سورۃ التکویر میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو جی وائی اس میں آتا ہے نا وائز الاشارہ ابتلت، تو جی یہ جی سارا ہاں، یہ سورۃ التکویر ہے، سورۃ التکویر، ہاں جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ تو اب ہم ایک اس پہ اس آیت کے اس سورت کے بارے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ آپ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص روز قیامت کا آنکھوں دیکھا منظر دیکھنا پسند کرتا ہو تو وہ سورۃ التکویر، ٹھیک ہے، اور سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تلاوت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفجر، سورۃ الظہر اور سورۃ العصر میں کون سی سورت پڑھا کرتے، تو آج جا کے یہ تینوں یہ صورتیں جو دیکھیے گا آپ، تکویر، انفطار اور انشقاق کے، اس میں قیامت کا منظر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفجر میں سورۃ التکویر پڑھا کرتے تھے، اذا الشمس کوورت، ٹھیک ہے، اور اتنی آسان ہے اور نماز میں اتنا خشوع و خضوع آ جاتا ہے، آپ کر کے دیکھیں، میں ہمیشہ پڑھتی ہوں فجر میں اذا الشمس کو، فرض، یہ فرض نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، نوافل میں تو آپ کچھ بھی پڑھ لیں، اور آپ فرض میں بھی کچھ بھی پڑھ سکتی ہیں، یہ کوئی ہم پہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیوں نہ ہم سنت کو فالو کریں۔ پھر یہ جو ہے ان میں سے جو کوئی 17 آیت پہ مشتمل ہے، کوئی 22 آیت پہ مشتمل ہے، تو قیام جتنا لمبا ہوگا، اور چھوٹی 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 وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ہے نا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کتنی چھوٹی 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 ہے، اور ان میں سے 22 پہ آیت ہے، کسی میں 17 ہے، کسی میں، تو سورۃ الفجر یعنی فجر کی نماز میں سورۃ التکویر پڑھا کرتے تھے، فرض نماز میں اذا الشمس کوورت، ظہر میں سورۃ البروج پڑھا کرتے تھے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود وغیرہ۔ پھر اب یہ تو پوری لمبی ہے، پڑھنے لگوں گی تو، اور اثر میں سورۃ الطارق پڑھتے تھے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، اس کو یاد کریں، اور اس طرح یاد کریں کہ یاد کرنے کے بعد پہلے تو تہجد میں پڑھنا شروع کریں، کیونکہ نوافل میں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 آیت منیمم یاد کر لیں، کیونکہ ایک رکوع میں 3 آیت، 3 پڑھ لی، پھر دوسرے دن 4، پھر تیسرے دن 5، پھر تیسرے دن 6، ہوتے 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 تہجد میں، اشراق میں، چاش میں، دوحہ میں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں نوافل میں، اور 5 فرض نمازوں میں تو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، اس طرح یاد ہو جاتی ہے، ویسے بھی یاد کریں، مطلب یاد کر کے پھر اس کو نوافل میں کریں، اور پھر اس طرح ہوتے ہوتے عادت ہو جاتی ہے ہماری کس میں، فرض نمازوں پڑھنے کی، اور نہیں عادت تو کوئی بات نہیں، کرتے رہیے، اور ضروری نہیں کہ یہی پڑھیں، لیکن اچھا ہے پڑھیں سنت پہ۔ آپ سب نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے، اس وقت میں، اس دور میں سنتوں میں عمل کرنا، ایک سنت پہ عمل کرنا 100 سنتوں کے برابر ہے، اور پھر یہ کہ قیام بھی لمبا ہو جاتا ہے، اور خشوع بھی آتا ہے، پتہ بھی نہ مطلب سے، یا مطلب بھی دیکھتی جاتی ہوں، جب بھی میں نے پریپریشن کی، حفظ کی، تو اپنی تعلیم بھی کرنی ہوتی، اپنی پرسنل ہائیجین، اپنا کھانا پینا، اپنا ایکسرسائز، اپنے ڈاکٹرز کے چیک اپ، اپنی دوائیں، اور اپنے آپ کو بھی، ایک مومن جو ہوتا ہے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد
اپنی ٹریننگ بھی کرنی ہوتی ہے کہ کون سی صورتیں پڑھوں، کیا پڑھوں جس سے مجھے زیادہ ثواب مل جائے، کیونکہ جتنا لمبا قیام اتنی اچھی نماز. تو میں پھر اس قیام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صورتیں یاد کر لیں. اور مکہ پر تو یاد ہی ہے، اب کہیں سے بھول گئی ہیں تو تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یاد ہو جاتا ہے. تو بچپن میں ہی رٹوا دیا گیا ہمیں، الحمدللہ والدین کی مہربانی. نہیں رٹوایا گیا، نہیں یاد ہے، بھول بھی گئے ہیں اب اس دور میں، تو اس کو یاد کر لیں. بہت خشوع آتا ہے، خشوع و خضوع آتا ہے، ذہن نہیں بھٹکتا. ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ مجھے یہ پڑھنی، پھر اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو ہر وقت جیسے صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، ہر ایکشن پہ ہم دعائیں پڑھتے، سونے کی، اٹھنے کی، جاگنے کی، باتھ روم کی، گھر سے نکلنے کی، لفٹ کی، ایلیویٹر کی، گاڑی میں بیٹھنے کی، فلائٹ میں بیٹھنے کی. تو یہ بھی ایک فکر لگ جاتی ہے، اچھا اب ظہر ہو رہی ہے مجھے یہ پکی کرنی ہے، اچھا عصر ہو رہی ہے مجھے چلے 3 آیتیں اس کی پکی کر لوں، اس کی پکی کر لوں نا. تو انشاءاللہ تو ہم سب اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے سوری شناز بجی سورت اشر میں آتا ہے بھول گئی تھی. جی مشرت اشر میں آتا ہے نہیں نہیں کوئی جی بات نہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں. لو انزلنا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورۃ الحشر میں آتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا اب ہم جی آیت کی طرف آتے ہیں. تطبیق بھی ہو گئی ہم نے سارا، چونکہ آ گئی تکویر تو ہم نے پڑھ بھی لیا. اب آیت کے حصے کی طرف آتے ہیں کہ پھر یعنی رحمان میرا وہ رب ہے. جی ہاں جی ہماری آیت نمبر 8 جی آیت کی طرف آتے ہیں. جی ہاں جی ابھی تو ہم نے پڑھا کہ تطبیق کی اور سارا پڑھا وسیرت الجبال. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، ہم دیکھتے ہیں آگے جاتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری تھیں. اچھا پھر جو ہے اگر بالفرض کے کسی قرآن آسمانی کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے. بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ولو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں، ترجمہ تو میں نے پہلے پڑھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امام کہ ہر آسمانی کتب کو قرآن کہا جاتا ہے. اس کی تشریح ہے جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے، اتنی دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا جو ہے ورد کر لیتے. یعنی جو داؤد علیہ السلام جو ہے نا، ان پہ جو زبور اتاری گئی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جتنی دیر میں وہ گھوڑے کو ذہن کستے تھے نا، اتنی دیر میں وہ پوری جو ہے اپنی کتاب کا جو ہے ورد کر لیتے، پوری پڑھ لیتے تھے. تو یہاں ظاہر بات ہے کہ قرآن سے مراد زبور ہے. مطلب آیت کا یہ کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوتی، کیونکہ ان کا وہ تھا نا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ سسم کو کوئی معجزہ، کوئی نشانی دیا جائے، حالانکہ قرآن تو سب سے بڑا معجزہ تھا. تو مطلب یہ ہے اس آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، جسے سن کر پہاڑ رواں دواں ہو جاتے، یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی، یا مردے بول اٹھتے، تو یقیناً قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولیٰ موجود ہوتی. قرآن تو جو ہے قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، تو اس میں بھی یہ خصوصیات ہوتی، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اعجاز اور بلاغت میں پچھلی کتابوں سے فائق ہے، افضل ہے. اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے معجزات ظاہر ہوتے، تب بھی کفار ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، معجزوں پر نہیں. معجزے دیکھ کر نہیں کہ معجزے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، بلکہ اللہ کی مشیت سے ایمان لائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، للہ الامر جمیعا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی. افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارہم. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جی آگے اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ کہ جو ان کے مشاہدے یا علم میں ضرور آئے گا، عذاب ضرور ان کے مشاہدے علم میں آئے گا،
تاکہ وہ عبرت پکڑ سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تا وقت وعدہ الہی آ پہنچے، یقیناً اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ تا وقت وعدہ الہی آ پہنچے، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قاریتن او تحلوا قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے یعنی قیامت واقع ہو جائے یا اہل اسلام کو قطعی فتح و غلبہ حاصل ہو جائے تو عذاب آئیں گے جس سے وہ عبرت پکڑیں، ان کے مشاہدہ و علم میں ضرور آتی یہ باتیں، یا قیامت واقع ہو جائے یا اہل اسلام کو غلبہ اور فتح و نصرت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بھی ان کے لیے عبرت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 32 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ و اور لا البتہ قد تحقیق، اس میں 3 تاکید ہے، نہیں 2 تاکید ہے، و اور لا ایک تاکید، البتہ قد تحقیق دوسری تاکید، تو لقد دو تاکید ہے اس میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، استہزئ مذاق اڑایا گیا، برسولن کئی رسولوں کا، رسول کی جمع، من قبل کا من سے قبل یعنی پہلے، کا آپ سے، من قبل کا آپ سے قبل آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ تو أَمْلَيْتُ ڈھیل دی، میں نے، فَأَمْلَيْتُ تو ڈھیل دی میں نے، لِلَّذِينَ ان کو جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ثم پھر، اخذتم پکڑ لیا میں نے انہیں، فکیف تو کیفا کیسی، فکیفا تو کیسی، کانا تھی عقاب سزا میری۔ یہ با جو ہے تجوید کا رول بتائے گا، کوئی عقاب، میں نے قلقلہ کیا، قلقلہ کے کتنے لیٹرز ہیں؟ 4 لیٹرز ہے نا، 4 لیٹرز، 5۔ جزاک اللہ، جی با بالکل جیم دال، participate کریں، جی کوئی بات نہیں، جزاک اللہ، جی بتائیے کون سے؟ قاف توئے با جیم دال۔ جی خود بچت ہو، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک، سب کے علم میں برکت دے، ماشاءاللہ بہت اچھی پارٹیسپیشن آپ لوگوں کی ہوتی ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی تو عقاب، اس کو آواز جو ہے باؤنس ہوگی نا آخر میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کا ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ چلیں ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ ظاہر ہے سب کا، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کشتی بنا کے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تمام پیغمبروں کا، تمام رسولوں کا مذاق اڑایا، تو آپ سے سب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، وہ مذاق اڑاتے رہے، ان پہ عذاب میں دیر ہو گئی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے گئے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ بہت سی آیتیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سچ سے کہا گیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اور عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو لے آئیے ہم پہ عذاب، لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتے ہیں نا، تو اسی کو کہا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر انہیں پکڑ لیا تھا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پھر میرا عذاب کیسا رہا، میں نے ان کو پکڑ لیا ڈھیل دینے کے بعد، پھر انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یملی للظالم، اسکرین پہ دیکھیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، یہ سورۃ الہود کی آیت تھی۔ پھر اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی المناک اور سخت ہے۔
اب آیت نمبر 33 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. آیت 33 بٹ ٹو ٹرانسلیشن. اچھا ہاں یہ بھی دیکھ لیں، اس کے لیے ایک آیت ہے، دکھا دیں. اچھا پہلے آیت 33 کر لیتے ہیں. افمن کیا بھلا من جو، افمن کیا بھلا جو ہوا وہ، قائم قائم ہو نگراں ہے، اللہ اوپر کلی ہر نفس نفس کے، بما ساتھ اس کے جو، کسبت اس نے کمائی کی، وجعلوا اور اس نے بنا رکھے ہیں، للہ لیے اللہ اللہ کے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء کچھ شریک، قل کہہ دیجئے، سموہم سمو نام لو، ہم ان کے، سموہم نام لو ان کے، ام یا تنبئونہ تم نبئو خبر دے رہے ہو، نبا سے نون با حمزہ نبا، سورۃ النبا بھی ہے نا خبر، نبئونا خبر دے رہے ہو اسے، تنبئونہ تم خبر دے رہے ہو اسے، بما اس کی جو، لا یعلمو لا نہیں، یعلمو وہ جانتا، لا یعلمو نہیں وہ جانتا، فی الارض زمین میں، ام یا بظاہر بظاہر، من القولی بات سے، بلکہ زینا مزین کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے، للذین ان کے لیے جنہوں نے، کفرو کفر کیا، مکرہم مکر چال، ہم ان کی، مکرہم چال ان کی، وسدو اور سدو روک دیے گئے، عن السبیلی ان سے، السبیل راستے، عن السبیل راستے سے، ومن اور جسے، یضلل گمراہ کر دے، اللہ اللہ، فما تو ما نہیں، فما تو نہیں، لہو لیے ہو اس کے، لہو اس کے لیے، من ہاد کوئی ہدایت دینے والا. یہ دال جو ہے قلقلہ لیٹر ہے، ہاد قلقلہ ہے یا نہیں؟ جی جی خود بجد، جی دال جی قلقلہ ہے، اس پہ جو ہے باؤنس بیک ہو کی آواز، جی قلقلہ کریں گے. جی رواں ترجمہ انشاءاللہ. آیا 33. پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رہتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کے مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. یا اللہ ہی ہمیں ہدایت دے دیجیے، راہ دکھا دیجیے. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے لیے اس کے کیے ہوئے اعمال پر، اس کے کیے ہوئے اعمال پر. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت. یہاں اس کا یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا رب العزت وہ معبودان باطل برابر ہو سکتے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جو کسی کو نفع پہنچانے پر نہ دیکھتے ہیں، نہ عقل و شعور سے بہراور ہے، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، اور نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ عقل و شعور رکھتے ہیں. وہ تو عقل و شعور سے بھی بہرا ہے، تو جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ کیسے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کل سموہم ام تنبئونہ ما بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو جو انہوں نے معبودان خدا بنا رکھے ہیں، یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ انہیں پہچان سکے، اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اس لیے آگے فرمایا کہ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو زمین میں جانتا ہی نہیں. اللہ کو تو ساری باتیں زمین میں ہوتا ہے، تو یہ نئے نئے نام رکھے جو پوجنے بھی لگے ہو بتوں کو، ان کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ کو تم کو زمین میں ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا؟ نعوذ باللہ، اللہ تو سب جانتا ہے. یعنی ان کا تو وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ضرور ہوتا،
اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو یہاں جو بتایا ہے کہ ام تنبئونہم بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، تو یہاں ظاہر زن کے معنی میں ہے، یعنی یا یہ صرف ان کی ظنی باتیں ہیں، یعنی وہ بس یہ اپنے گمان سے بول رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تم ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں تم نے، حالانکہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ وہ کہتے تھے نا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آبا و اجداد کی پوجا مطلب اللہ کو مانو اور بتوں کی پوجا نہ کرو، یا کسی شخصیت پرستی نہ کرو، کسی مزار پہ کسی کو داتا، کسی کو گنج، کسی کو بخش، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ تو پہلے وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے باپ دادوں نے نام رکھے تھے، یہ تو ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے تھے، تو یہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہے جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، یہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو سورۃ النجم میں بھی یہی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النجم ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر، ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لی ہے، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کہ بس اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اور پھر آگے آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کو اور دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر یہ بھی تھا نا کہ بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، کہ جو ان کو جو ہے ان کے مکر نے، ان کی چالوں نے جو ہے ان کو مزین کر کر کے دکھا دیا ان کی عبادت کو۔ تو مکر سے مراد ان کے وہ غلط عقائد اور اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھا ہے، شیطان نے گمراہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھائے رکھے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ المائدہ کی، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكُوا لَهُ من اللہ شیئن، اور اگر من اللہ شیئن، اور اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، سورۃ المائدہ 41، جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ پھر سورۃ النحل میں فرمایا، ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو آپ سسم تو بہت ہی حریص ہوتے تھے، اور سورۃ القاف میں بھی آپ پڑھتی ہیں ہر جمعے کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو تباہی کر ڈالیں گے اگر انہوں نے اس ہدایت سے منہ موڑا اور یہ اس پر ایمان نہیں لایا، ہدایت نہیں حاصل کی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص تھے اپنی امت کے لیے، اور اتنی کوشش کرتے تھے کہ جو اپنے آپ کو تباہی، اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی کہ اے نبی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے اگر یہ مان نہیں لائیں گے۔ اب آیت نمبر 34 کی طرف آتے ہیں، سورۃ الرعد آیت 34، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لہم لیے ہم ان کے، لہم ان کے لیے، عذاب ہے فی الحیات الدنیا، فی میں حیاتی زندگی، فی الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیا کی، ولا عذاب اور لا البتہ، اس میں ایک تاکید ہے، البتہ عذاب جب تاکید ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ ضرور ضرور ایسا ہوگا، الآخرتی آخرت کا، اشق کو زیادہ سخت ہے، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من واق کوئی بچانے والا۔ اب یہ قاف کیا ہے، کون سا لیٹر ہے؟
تجوید کا رول بتا وہی قلقلہ کریں گے اس پہ. جی کل کا قط بجر جی واق واق جی رننگ ٹرانسلیشن جی اس پہ قلقلہ کریں گے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. چلے آیت کی طرف آتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اللہ کو مان کے ہی نہیں دے رہے تھے اور کہتے تھے کوئی معجزہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اس سے مراد قتل اور اسیری ہے. جو جنگ بدر میں یہ لوگ قتل ہوئے، 70 ان کے آدمی قریش مکہ جب لڑنے آئے، جنگ بدر مدینہ میں ہوئی تھی اور یہ رمضان میں ہوئی تھی، تو ان کے جو ہے 70 افراد قتل ہو گئے اور باقیوں کو قید کیا گیا. جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر میں ان کافروں کے حصے میں آئی تھی تو دنیا کا عذاب بھی انہیں دیکھا. پھر قحط سالی بھی ہو گئی تھی. پھر ابو سفیان نے آپ وسلم کو قرابت داری کا واسطہ دیا تھا، کیونکہ قرابت دار تو تھے ہی نا. کوئی آپ کے چچا تھے، کوئی آپ کے کزن تھے، کوئی آپ کے کیا تھے، سارے رشتہ دار ہی تھے نا قریش کے لوگ اور مکہ کے لوگ آپ کے. تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو جب قحط ہو گیا تھا تو دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی، تو انہوں نے قرابت داری کا واسطہ دیا کہ جو ہے لوگ جو ہے بھوک سے مرنے لگے ہیں اور جو ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے. تو آپ سچ میں اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ جو ہے قحط سالی جو ہے ڈرافٹس آف فیمائن ٹل جائے. تو یہ تھا دنیا کا عذاب. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. ٹھیک ہے، آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت ملامت کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا کہ ان عذاب، اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں حدیث، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. صحیح مسلم کی ہے کہ دنیا لعنت ملامت کرنے والے میاں بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکا ہے. تو دنیا میں جو عذاب آتے ہیں وہ تو پھر بھی بہت ہلکے ہوتے ہیں. آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہوگا. اشق بہت زیادہ سخت ہوگا. اور اس کے علاوہ دنیا کا عذاب جیسا کچھ ہو، جتنا بھی ہو، عارضی ہے اور فانی ہے. ٹھیک ہے، اور آخرت کا عذاب دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے زوال و فنا نہیں ہے. ایک ٹیبلٹ کھا کے سر کا درد، کہیں کا بھی درد آسان ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کا عذاب تو عذاب علیم ہے، دردناک ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی ہے. وہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے، جو ہے جہنمی ہوں گے، اسے زوال و فنا نہیں ہے. مزید جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی بنسبت 69 گنا تیز ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا میں جو آگ ہے اس کو بھی 2 بار پانی میں ڈبویا گیا تھا، تو وہ اتنی ہلکی ہوئی ہے کہ ہم پکا سکتے. وہ بھی ہلکی نہیں ہے، اس سے بھی جل جائیں تو 2nd ڈگری، 1st ڈگری، 2nd ڈگری، 3rd ڈگری برن ہوتا ہے اسکن ہماری، اور ہمارا جسم اور اندر تک جل جاتا ہے. آپ نے سنے ہیں نا ایسے واقعات. تو ہمارے تو گھر میں ہی ایک ہوا تھا میرے ہسبینڈ کے کزن تھے، اور آخر پھر وہ 3rd ڈگری برن تھا، اتنے جوان، اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے. بس وہ کہیں گیس لیک ہو رہی تھی کہیں سے، انہوں نے میچ باکس جلایا، لائٹر جلایا، وہ بالکل بھڑک گیا ان کا گھر اور سب، اور وہ چل بسے. تو یہ دنیا کی آگ سے ہی ہو جاتا ہے. تو دنیا کی آگ کی بنسبت آخرت کی آگ 69 گنا تیز ہے، اس لیے اس کو کہا گیا اشق کو. اور اس طرح دوسری چیزیں ہیں اور بھی عذاب، دوسری چیزیں بھی. اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، نہایت تکلیف دہ ہے، بہت ہی زیادہ سخت ہے. پھر آگے فرمایا آیت میں کہ وما لہم من اللہ من واق، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے، غضب سے کوئی نہیں بچایا جائے گا. تو یہ واق کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. واق آیت کی طرف آتے ہیں، جو آخری ورڈ ہے واق آیت میں دیکھیں تو واق جو ہے یہ دیکھیں کوئی مم واق، کوئی بچانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں بچا سکے گا. یعنی اللہ کے غضب سے بچانے والا، اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوا. تو واق کو دیکھ لیتے ہیں. واق جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا. ورڈ انالیسس بھی تھوڑے کر لیں، یعنی وقی. ٹھیک ہے، تو وقایا اور وقا کے معنی کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے
والی چیزوں سے بچانے کے ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ قرآن میں آپ آتا ہے سورۃ الانسان آیت نمبر 1 میں فوقاہم اللہ، تو خدا ان کو بچا لے گا۔ تو اسی سے تقویٰ بھی ہے۔ اس کے اصل معنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے لیے ہے جس سے گزن پہنچے یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، لیکن کبھی کبھی لفظ تقویٰ اور خوف ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگا۔ تو تقویٰ کیا ہے کہ اللہ سے کے ڈر سے، پچھلے سیشن میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آیت بھی تھی اہل التقویٰ اور اہل الایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کا دیدار کے لیے جو ہے گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو جو ہے یہ واق جو ہے واقافیہ یعنی وقایا و وقا کے معنی کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 35 کی طرف انشاءاللہ۔ آیت 35 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ مثال الجنتی، اس جنت کی، التی جس کا وعدہ کیے گئے، المتقون متقی لوگ، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتی نیچے، ہاں اس کے تحت تو نیچے وا، اور اگر اپوزٹ آپ نے کچھ کیے ہوئے تھے پہلے کی کاپی بھی بنائی تھی تو تحت تو نیچے، اوپر کے لیے کیا لفظ آتا ہے عربی میں؟ اوپر نیچے ہے نا، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ فوق نہیں آتا، فوق، رفع 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 یا عرفہ؟ جی، رفع رفع اٹھانا، یا رفع، ہاں رفع تو اوپر اٹھانا، وہ بھی اوپر ہے، لیکن جیسے ہم اس کو کریں گے نا تحت کو تو فوق۔ جزاک اللہ خیر۔ فوق آئے گا، جی ہاں جی، فوق آئے گا۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ آپ کی پارٹیسپیشن کا بھی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ لوگوں کو بہترین اجر، ضرور پارٹیسپیٹ کرے، غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کی غلطی۔ دیکھیں رفع بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا نا، رفع سم کہا ہے نا، دیکھ آیت بھی یاد آ گئی، من تحتیا تو تحت فوق، تو من تحتیا اس کے نیچے سے، الانہارو نہریں، نہر کی جمع، اکلہا اکل پھل، ہا اس کے، اکلوہا پھل اس کے، دائمن دائمی، ہم بھی دائم کہتے ہیں، وزلوہا و اور ذل سایہ، ہا اس کا، وزلوہا اور سایہ اور اس کا سایہ بھی، تل کا یہ، عقبہ انجام ہے، الذینہ ان لوگوں کا جنہوں نے، اب عقبہ تو رٹ گیا ہوگا نا، ہمارے بار بار آ رہا ہے، اتقو تقوی کیا، و عقبہ اور انجام، الکافرین کافرین کا، کافروں کا، النارو آگ ہے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 35 رننگ ٹرانسلیشن۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال، یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت کی طرف آتے ہیں 35 انشاءاللہ۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے، جس کا وعدہ متقیوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایسی ہوگی، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور ہماری عین خواہش ہوتی ہے ہم سی سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، سن سیٹ دیکھتے ہیں اپنے کھانے پینے چیزیں لے کر اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو انسان کی عین فطرت ہے، اس لیے وہاں نہریں جاری ہوں گی، ایسی نہریں ہوں گی جو کہ جہاں چاہے ہم اس کو چلا دیں، رائٹ لیفٹ اوپر نیچے، تو وہ ہمارے اختیار میں ہوں گی۔ یہاں کی نہریں تو اختیار میں نہیں ہوتی، پانی میں ڈوب جاتے ہیں، بہت زیادہ سوئمنگ کرتے ہیں، کتنی بار آتا ہے کہ پکنک کو گئے تو فلاں کا بچہ ڈوب گیا، فلاں آدمی ڈوب گیا، فلاں خاتون ڈوب گئی۔ وہاں تو یہ ہماری نہریں ہوں گی بھی ہمارے محلوں کے پاس نیچے، اور ہمارے اختیار میں بھی ہوں گی، اس کو جس طرف ہم گھما دیں۔ پھر اکلوہا دائمن، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب خواہش کریں گے، قطوفہ دانیہ، تو ہمارے اوپر سے وہ پھل جھک جائیں گے، ہمارے پاس آ جائیں گے، اور پھر وہ جو ہے وہ
خوبصورت لڑکے موتی جیسے لڑکے ہوں گے، سورۃ الرحمن میں آتا ہے، جو ہماری خدمت میں لگے ہوں گے، اور یہ جو ہے لولو اور موتی جیسے لڑکے جو خدمت گزار ہوں گے، وہ جو ہے جو کافروں کے اور جو ہے نان مسلمز کے جو بچے، جو بہت بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ ہوں گے، کیونکہ وہ تو انہوں نے تو دنیا میں پیدا ہوتے ہی یا بہت چھوٹے انفینٹ ہوتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کا کیا قصور انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ سے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اس کو نصارہ اور یہودی اور نصارہ بنا دیتے ہیں نا، تو ظاہر ہے وہ سنو بلوغت تک پہنچتے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں، تو وہ جو ہے موتی کی طرح وہ لڑکے ہوں گے، خوبصورت موتی کی طرح وہ ہمارے خدمت گزار ہوں گے، اور پھر وزلوہا، اور پھر دائمن وزلوہا، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ دائمی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا کی نعمتوں کا تو ڈر لگتا ہے، کل جاب چلی جائے گی، کل گھر بیچنا پڑ جائے گا، بزنس میں لاس ہو جائے گا، بچوں کو اتنی محنت کر رہی ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارا کام آئیں گے کہ نہیں، داماد کیسے ملے گا، بہو کیسے ملے گی، بچے سسرال والے کے انفلوئنس میں آ جائیں گے اور آ جاتے ہیں، بیمار ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، تو وہاں تو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، ہمیشہ کی دائمی نعمتیں، دائمی سائے، دائمی پھل، دائمی میوے، دائمی نہریں، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی بور نہیں ہوں گے، تل کا عقب الذین اتقوا، اور جو ہے کیا ہے کہ نہ اس کا میوہ اس کا میوہ ہمیشگی والا، اس کا سایہ بھی ہے، اور یہ انجام کس کا ہے؟ پرہیزگاروں کا، تل کا عقب الذین اتقوا، یہ انجام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری کی، گناہوں سے بچے، کس سے؟ کھانے سے، ہم لوگ کھانے سے پرہیزگاری کرتے ہیں، تو تقوی اہل التقوی اہل ایمان جو ہوتے ہیں گناہوں سے پرہیزگاری کرتے، گناہ نہیں کرتے، تو اہل کفار کے انجام بد کے ساتھ پیچھے سے بتایا گیا تھا نا کہ اہل کفار پہ لعنت ہوگی اور ان کو جو ہے برا ٹھکانہ ہے، تو اہل کفار کے انجام کے بعد کہ اہل کفار کے برے انجام کے بعد اب اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرما دیا، تاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا ہو، اور جو ہے جنت کی نعمتوں اور لذتوں کا بتایا گیا کہ پھل اس کے دائمی ہوں گے، سائے دائمی ہوں گے، نہریں نیچے سے بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے وعدے کے خلاف تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتے، اور وَأُقْبَلْ کافرین النار، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ تو ہم کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں جنت کے بارے میں۔ صحیح بخاری 748، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ بڑی لمبی حدیث ہے، تو اس میں یہ تھا، میں آپ کو بتا دوں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھایا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ تو جو بھی دکھا چاہتے دکھا دیتے، تو جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی، اس میں صرف ایک خوشہ لینا چاہا، ایک خوشہ، اگر میں صرف ایک خوشہ لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے بھی رہتے جب تک دنیا موجود ہے، یعنی کہ وہ دائمی اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں، یہ تو ایک خوشے کی بات کریں، تو جنت تو کتنی بڑی ہے، ایک ایک جنتی کو زمین و آسمان کے برابر کی وسعت کے برابر جنت ملے گی۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح و ترغیب و ترہیب کی ہے، عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سب زمرد کے ہیں، اور کھجوروں کی ٹہنیوں کی ابتدائی حصہ سونے کا ہے۔ اب زمرد اور پتھر اور سونے پہ ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنے سنار کے پاس جاتے ہیں، گولڈ سمتھ کے پاس پوچھتے ہیں کہ کون سا مجھے یہ زمرد اور یاقوت اور موتی اور پرل اور مجھے جوڑ دے گا نا گارنیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، ایمرلڈ اور روبی، تو آپ دیکھیں جنت کے کھجوروں کے تنے سب زمرد کے ہیں، اور کھجور کی اور مفت ملے گا، یہاں تو پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابھی پیچھے آپ نے پڑھا کہ طوبہ ایسا درخت ہے جس سے اس کی شاخوں سے جو ہے جنت کے کپڑے، جنتیوں کے کپڑے بنیں گے، یہاں پہ فرمایا کہ اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، ٹھیک ہے، کھجوروں کے درخت کی، ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ کھلے ہوں گے، اور ان کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ دور سے زیادہ، اب اللہ کے مٹکے اور ڈول کتنی بڑی ہوگی ہمیں تو سمجھانے کے لیے بتایا گیا،
اور وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، گٹلی بھی بعض دفعہ دانت میں چبھ جاتی ہے، ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ پھر سے یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سب زمرد کے ہیں، اور کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا۔ ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے، کچھ جو ہے ہلے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہم جلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے، ایسی جنتیں ہمیں عطا کر دیجئے الہ العالمین۔ بس اب یہ آخری جو ہم کیونکہ اس کا جوڑا بنتا ہے، اس سے بات کمپلیٹ ہوگی، اس لیے ہم ختم فنش کرتے ہیں۔ آیت 36 بہت شارٹ ہے، کیونکہ ایک جوڑا مطلب یہ بات پور کمپلیٹ ہوگی اس میں انشاءاللہ، کہ پھر کیا ہوتا ہے جنتیوں کے ساتھ۔ والذین، پھر اس پہ کنکلوڈ کریں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آتیناہم، آتے دی نا ہم نے، ہم انہیں، آتیناہم دی ہم نے انہیں، الکتابہ کتاب، یفرحونا وہ خوش ہوتے ہیں، فارہا بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا الا طرف کا آپ کے، الیکا طرف آپ کے، ومن الاحزابی اور کچھ گروہ ہیں، من جو ینکرو انکار کرتے ہیں، بعدہ اس کے بعض کا، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، امرتو حکم دیا گیا مجھے، تو تادمہ تو تاپش تو کا مطلب ہوتا ہے میں مجھے، ان کے آبدا میں عبادت کروں، اللہ اللہ کی، ولا اور نہ، اشرکا میں شریک ٹھہراؤں بھی ساتھ اس کے، الہی طرف اسی کے، ادو میں بلاتا ہوں، و الہی اور طرف اسی کے، مآب لوٹنا ہے میرا۔ قلقلہ ورڈ ہی آتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، آج تو قلقلہ پکا ہو رہا ہے، کچھ بجت کا تا قاف تو با جیم دال۔ چلیں ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ تو چلیں آیت کی طرف آتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی آیتیں گزری، آیت نمبر 36 کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف کنیکٹ کریں لوگوں کو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، والذین آتیناہم الکتابہ، اس سے مراد مسلمان ہے، اور مطلب ہے جو قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں۔ والذین آتیناہم الکتابہ، وہ مسلمان ہیں اور قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ تو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیکا ویفرحون بما انزل الیکا، اور وہ جو آپ پر اتارا جاتا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، مسلمان خوش ہوتے ہیں، یعنی قرآن کے صدق کے دلائل اور شواہد کو دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں۔ قرآن میں جو سچائی ہیں، جو دلائل اور جو دلیلیں ملتی ہیں، اور جو اس میں شواہد ہوتے ہیں، جو قصے ہیں، جو واقعات ہیں، عذاب کے ہوں اور جو ہے ثواب کے ہوں، جنت دوزخ، تو اس کے جتنے بھی صدق ہیں، دلائل ہیں، شواہد ہیں، دیکھ کر وہ مزید خوش ہوتے ہیں۔ تو ان زادتہم ایمانا، قرآن کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زادتہم ایمانا، جب ان کو تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وجلت قلوبہم، اور ان کے دل کانپنے لگتے ہیں ایمان قرآن کی آیات سے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، احزاب کہتے ہیں فرقوں کو، گروہ کو، وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضُهُ، تو دوسرے فرقے اس کی جو ہے انکار کرتے ہیں اس کے بعض حصے کی۔ اس سے مراد یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ ان میں سے جو مسلمان ہوئے وہ خوش ہوتے ہیں، اور انکار کرنے والے وہ یہود و نصارہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ اور جو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تھے، اور تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ بھی قرآن کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، قل انما امرتو،
ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ اعلان کر دیجئے مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ پھر اس کے بعد فرمائے اچھا الہی ادو و الہی مآب، اور میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ تو بس یہی پیغمبروں سے بھی، آپ سے بھی کہا گیا کہ اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ سے ہمیں کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارا لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ پھر ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں سورۃ الاسراء 107 108 آیت ہے کہ قل آمنو اچھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورۃ البقرہ 121، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اس کو پڑھتے بھی ایسے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کی تجوید، اس کے مخارج، اور اس کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، اس پہ غور کرنا اور اس پہ عمل کرنا، تو وہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر جو ہے پھر ایک اور دو آیتیں قل آمنو بھی، ہاں جی یہ آیت بھی پہ دیکھ لیتے ہیں سورۃ الاسراء 107 108، قل آمنو بھی او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبل اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اللہ تعالیٰ سے پاک ہے کہ اس کے وعدے غلط نکلیں، اس کے فرمان صحیح ثابت نہ ہو، پس وہ شادماں ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سجدہ وجیہ للذی خلق و شق سمع و بصر و بحول قدرتی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں اچھا ہماری آیتیں ہو گئی الحمدللہ، پھر آگے پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ جمعے کو۔ انشاءاللہ ہمارا ایک ٹاپک بھی آ رہا ہے قرابت داری پر، جو آیت نمبر 21 میں گزرا ہے، اور پھر سفر کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس پہ بھی ہمارا ماہ سفر اور اس کی بدشگونیاں اس پہ بھی جائے گا۔ تو بالکل کبھی بھی مطلب ناغہ نہ کیجیے، چھٹی نہ کیجیے، میں بھی کوشش کروں گی کہ میں بھی چھٹی نہ کروں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں انشاءاللہ تو ضرور اٹینڈ کریں کیونکہ ٹاپک بھی ہمارا آ رہا ہے، پھر ہمارا سفر کے مہینے پہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل کے بغیر تو علم جو ہے بیکار ہے، جیسے کہ گدھے پہ بوجھ لادنا ہے۔ تو انشاءاللہ جمعے کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں،